غزہ کی مٹی ایک بار پھر خون سے تر ہے۔ سیز فائر کا کاغذ ابھی سوکھا بھی نہیں تھا کہ اسرائیلی فوج نے اس پر بارود کے چھینٹے ڈال دیے۔ ایک دن میں مزید 3 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ عالمی برادری جو امن کے نام پہ بیانات دیتی ہے آج بھی خاموش ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں جیسے کسی بند الماری میں قید پڑی ہوں، اور انسانی حقوق کے نعرے صرف تب سنائی دیتے ہیں جب ظلم کرنے والا کوئی دوسرا ملک ہو، مگر جب اسرائیل ظلم کرتا ہے تو سارا عالمی ضمیر ایک دم بے حس ہو جاتا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں شہریوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے جب جنگ بندی کے معاہدے کو بمشکل چند روز گزرے ہیں، لیکن اسرائیل کے لیے معاہدے محض وقتی کھیل ہیں۔ وہ جب چاہے توڑ دیتا ہے، جب چاہے نئی شرائط طے کر لیتا ہے، اور جنگ بندی کے آغاز سے اب تک 236 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 600 سے زائد زخمی ہوئے۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر اس سیز فائر کی قیمت کون دے رہا ہے؟ وہی فلسطینی جن کے گھروں پہ سہونے ٹینک چڑھ دوڑتے ہیں، جن کے بچوں کے بستے ملبے تلے دب جاتے ہیں، جن کی عورتیں اپنے شوہروں کے لاشیں گود میں اٹھائے رو رہی ہوتی ہیں۔ غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ مغربی علاقے میں اسرائیلی حملوں سے تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے مزید 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ خان یونس میں ریسکیو آپریشن جاری ہے، جہاں لوگ اب بھی اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے ہیں، مگر اس تلاش میں وقت ان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ کسی نئی لاش کے ملنے کی خبر بن جاتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اعداد و شمار خوفناک ہیں۔ صرف غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 68,858 تک پہنچ گئی۔ سوچیں، ایک شہر جس کی آبادی لاہور کے ایک علاقے سے بھی کم ہے، وہاں اتنے لوگ مٹائے جا چکے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 1,70,000 سے زائد، ان میں سے زیادہ تر بچے اور عورتیں، وہ لوگ جن کا کوئی محاذ نہیں، کوئی بندوق نہیں، صرف امید تھی کہ شاید دنیا جاگے گی، مگر دنیا نہیں جاگی۔ امریکہ خاموش رہا، اسرائیل اس کا اتحادی رہا، یورپ خاموش رہا، اسرائیل کے پاس ان کی سیاسی حمایت رہی، عرب دنیا اپنی بے بسی کی چادر میں لپٹی رہی۔ فلسطینی وہی کر رہے تھے جو وہ 75 برسوں سے کرتے رہے، اپنے جنازے خود اٹھاتے رہے، اپنے زخم خود سیتے رہے۔ یہی اسرائیل کی پالیسی تھی کہ پہلے حملہ کرو، سیز فائر کا اعلان کرو، اور پھر اس سیز فائر کو توڑ دو، مزید خون بہاؤ۔ یہ وہی امن ہے جو اسرائیل کی لغت میں درج ہے، اور ان کے نزدیک امن کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے پاس لڑنے کی سخت باقی نہ رہے۔ بے شمار امن معاہدے ہوتے رہے، اور اس کے نتائج بھی سبھی کے سامنے رہے۔ اب دنیا اس کے اندر کودی، اور ایک نیا امن معاہدہ ہوا۔ اسرائیلی حکومت کے لیے سیز فائر محض ایک جنگی حکمت عملی ہے، یہ سب نے وہاں پہ تذکرہ کیا۔ یہ ایک سانس لینے کا وقفہ ہے تاکہ دوبارہ حملہ کیا جا سکے، یہ سب نے وہاں پہ باتیں کی۔ لبنان میں بھی کہانی مختلف نہیں رہی۔ وہاں سے اونی فوج نے ایک کار پہ ڈرون حملہ کیا، 4 افراد کو شہید کیا، اور اسرائیل کو اندازہ ہے کہ اس کے سرحد کے اس پار حزب اللہ موجود ہے جو کسی حد تک مزاحمت کی طاقت رکھتی ہے، مگر اسرائیل کی جا رہی ہے جہاں بھی جاری ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر محاذ پہ خوف کی ایک فضا قائم رہے، چاہے غزہ ہو یا بیروت۔ اب گارنٹرز بھی اس پہ پڑے تو صورتحال تبدیل ہونے لگی۔ اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل فورس جائے گی تو پھر جا کے صورتحال کچھ مختلف ہوگی، لیکن یہ سب کچھ اسرائیل کے لیے معمول ہے۔ دوسری آنکھ سے دیکھنے والے جن کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کے لیے یہ معمول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی ملک کے خلاف جارحانہ کارروائی یا شہری آبادی پر حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، مگر اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ اگر یہی حرکت کسی عرب ملک نے کی ہوتی تو سیکورٹی کونسل کی ایمرجنسی میٹنگز بلائی جاتی، پابندیاں لگ جاتی، اور انسانی حقوق کے علمبردار چیخ اٹھتے۔ یہ دوہرا معیار فلسطین کی جنگ کو مزید خونریز بناتا رہا، کیونکہ جب ایک ظالم کو یقین ہو جائے کہ اس کے ظلم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا تو وہ ظلم کو اپنا حق سمجھ لیتا ہے۔ یہی اسرائیل کا معاملہ تھا۔ وہ نہ اقوام متحدہ سے ڈرتا رہا، نہ عالمی عدالت سے، نہ کسی انسانی تنظیم سے، نہ کسی حقوق کی تنظیم سے۔ اسے معلوم تھا کہ دنیا کی طاقتور ریاستیں اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ غزہ میں اس وقت بمباری نہیں ہو رہی، نسل مٹانے کی کوشش ہو رہی۔ اسپتالوں میں زخمیوں کی چیخیں ہیں، ڈاکٹرز بغیر دوا، بغیر بجلی، بغیر پانی کے کام کر رہے ہیں، لوگ بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت اسے دفاعی کارروائی قرار دیتی ہے۔ اگر یہ دفاع ہے تو حملہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ جو ابھی ہو رہا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اسرائیل نے گولیاں چلائیں، اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر اپنی نیت ظاہر کر دی ہے۔ اسے امن نہیں چاہیے، وہ چاہتا ہے کہ فلسطین ہمیشہ کمزور رہے، ہمیشہ ٹوٹا ہوا رہے، ہمیشہ منتشر رہے، ہمیشہ بے بس رہے۔ اس کے لیے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بھی جائز سمجھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کب تک خاموش رہے گی، یا وہ وہاں پہ فوج کب تک پہنچے گی جس کا وعدہ کیا گیا تھا؟ کب تک فلسطینی بچوں کی لاشیں صرف خبر بن کے رہ جائیں گی؟ کب تک اسرائیل کو استثناء دیا جاتا رہے گا؟ بین الاقوامی برادری کو سمجھنا ہے کہ سیز فائر کی خلاف ورزیاں محض معاہدہ شکنی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک نے اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کی ہے، لیکن مذمتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔
عالمی عدالت انصاف، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی، ہیومن رائٹس کونسل، ان کو اسرائیل کی ان خلاف ورزیوں پہ قانونی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو سیز فائر کی اصطلاح اپنی معنویت کھو دے گی۔ غزہ آج بھی راکھ کا ڈھیر ہے، مگر اس کی مٹی سے جو صدائیں اٹھتی ہیں وہ خاموش نہیں ہوتی۔ ہر شہید بچہ، ہر تباہ شدہ گھر، ہر زخمی ماں، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، انصاف کی طلب کبھی نہیں مرتی۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ بندوق سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بندوقیں سلطنتیں تو بدل سکتی ہیں مگر ضمیر نہیں بدل سکتی، اور غزہ کا ضمیر اب بھی زندہ ہے۔ وہ ملبے سے اپنے بچوں کے کھلونے اٹھا کر دنیا کو دکھا رہا ہے کہ ہم صرف لفظوں سے نہیں آتا، انصاف سے آتا ہے۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی، ایک نئی شروعات ہے، سچ بولنے کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی، اور اس یاد دہانی کی کہ فلسطین کی کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ جب تک دنیا کا کوئی ایک بچہ بھی غزہ کے نام پہ آنسو بہاتا ہے تب تک اسرائیل کے لیے امن خواب رہے گا۔ اگر تاریخ کے صفحات کو پلٹیں تو اسرائیل کی سیاست میں ایک چیز حیرت انگیز تسلسل کے ساتھ نظر آتی ہے: وعدہ کرنا، معاہدہ کرنا، اور پھر اپنے ہی وعدے کو پامال کرنا۔ یہ صرف غزہ یا لبنان تک محدود کہانی نہیں، بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے گہرے زخموں میں رقم ایک مستقل المیہ۔ اسرائیل نے ہمیشہ امن کے نام پہ بات چیت شروع کی ہے، ہر بار انجام جنگ اور بربادی کی صورت میں نکالا ہے۔ اس کی چالیں اتنی محتاط اور مکاری سے بھری ہوتی ہیں کہ دنیا کو دیر سے احساس ہوتا ہے کہ امن کے پیچھے دراصل طاقت کے نئے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ 1949 میں اسرائیل نے مصر، اردن، شام اور لبنان کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کیے تھے۔ دنیا نے اسے عرب اسرائیل جنگ کے اختتام کے طور پہ دیکھا، مگر یہ اختتام نہیں بلکہ نئی جارحیت کی تمہید تھی۔ چند سال بعد ہی اسرائیل نے سینا کے ریگستان پہ قبضہ کر کے مصر کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ ڈالا۔ اس کے بعد 1967 میں 6 روزہ جنگ ہوئی، جہاں اسرائیل نے نہ صرف غزہ بلکہ مغربی کنارے، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا۔ وہ علاقے جو اقوام متحدہ کے مطابق متنازع تھے، اور اسرائیل نے انہیں سیکیورٹی زون قرار دے کے اپنی سرحدوں کا حصہ بنا لیا۔ اس وقت سے آج تک شام کے گولان ہائٹس پہ اسرائیلی فوج کے جوتوں کے نشان ثبت ہیں۔ مصر کے ساتھ اسرائیل نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا، جسے دنیا نے امن کی کامیابی کہا، مگر حقیقت میں ایسی سودے بازی رہی جس کے نتیجے میں مصر کو اپنا علاقہ واپس تو ملا لیکن فلسطین تنہا ہو گیا۔ اسرائیل نے اس معاہدے سے 2 سبق سیکھے۔ پہلا کہ عرب دنیا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ملک کے ساتھ الگ الگ معاہدہ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، سب کے ساتھ اکٹھا معاہدہ کرنا وہ فائدہ مند نہیں۔ دوسرا یہ کہ عالمی برادری محض زبانی مذمت کرتی ہے، عملی دباؤ نہیں ڈالتی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں اردن کے ساتھ بھی اسی طرز پر امن معاہدہ کیا گیا، مگر مغربی کنارے کی یہودی بستیاں مسلسل بڑھائی جاتی رہیں۔ امن کی آڑ میں اسرائیل نے مقبوضہ علاقوں میں ہزاروں نئی بستیاں تعمیر کیں، جنہوں نے فلسطینی جغرافیے کو بکھیر کے رکھ دیا۔ 1993 میں اوسلو معاہدہ ہوا، جس میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ ایک تاریخی مصافحہ کیا۔ دنیا بھر میں اس مصافحے کو امید کی کرن سمجھا گیا، لیکن چند ہی سالوں میں اسرائیل نے اپنے ہی وعدوں کی دھجیاں اڑا دیں۔ یاسر عرفات کو محدود اختیارات دیے گئے، مگر زمین پر اسرائیلی ٹینکس اور چیک پوسٹوں کا راج برقرار رہا۔ اوسلو معاہدے کی اصل روح یعنی 2 ریاستی حل اسرائیلی پالیسیز کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہی وہ دور تھا جب اسرائیل نے اپنے اندر یہ یقین پختہ کر لیا کہ دنیا کو امن کے خواب دکھاؤ، پھر عملی طور پہ زمین پہ قبضہ جاری رکھو، اور دنیا کی یادداشت کمزور ہے، وہ جلد بھول جائے گی۔ لبنان کے ساتھ اسرائیل کی تاریخ بھی وعدوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ 1982 میں اسرائیلی فوج نے بیروت پہ چڑھائی کی، جبکہ اقوام متحدہ کی قرارداد واضح طور پہ کہہ چکی تھی کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان سے واپس جانا ہوگا۔ بیروت کی سڑکوں پہ ٹینکس کے شور اور خون کے بہاؤ کے بیچ اسرائیل نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ امن معاہدے اس کے لیے صرف وقتی مصلحت ہے۔ 1996 اور 2006 کی جنگوں نے تو اس مکاری کو مزید آشکار کیا۔ ہر بار اسرائیل نے کہا کہ اس کے حملے دفاعی ہیں، مگر زمینی حقائق یہ بتاتے رہے کہ ہر حملے نے نئے تصادم کی بنیاد رکھی۔ اسرائیل نے شام کے ساتھ بھی امن کی بات چیت کی، مگر گولان ہائٹس واپس کرنے سے انکار کر کے ہر مذاکراتی دروازہ خود بند کر دیا۔ اسی طرح ایران کے ساتھ اسرائیلی رویہ بھی تضاد سے بھرا رہا۔ ایک وقت میں ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات تھے، مگر انقلاب ایران کے بعد اسرائیل نے نہ صرف دشمنی اختیار کی بلکہ امریکی پالیسیز کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کے خلاف نفرت کا بیانیہ پروان چڑھایا۔ اسرائیل نے امریکہ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ دشمن کے خوف کو بطور ہتھیار استعمال کر لو، جس حد تک کر سکتے ہو کر لو۔ گزشتہ دہائیوں میں جب اسرائیل نے متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے ساتھ ابراہم اکارڈ کیے تو دنیا نے پھر ایک بار امن کا شور مچایا، مگر ان معاہدوں کے فوراً بعد غزہ پر بمباری کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسرائیل نے ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو اس طرح استعمال کیا کہ عرب دنیا کے اندر سے فلسطین کی آواز کمزور پڑ گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حماس نے حملہ جو کیا تھا وہ عرب دنیا کو اس معاہدے سے باہر نکالنے کے لیے تھا کہ ہمارے اوپر 2 ریاستی حل جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور یہ مل جائیں گے، اس لیے وہ حملہ کیا گیا۔ لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے، اسرائیل نے نسل کشی کر کے، کھلی چھوٹ جو اس کو ملی تھی وہ ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی، نسل کشی کی تھی۔
پھر خود کو امن کا پرچم بردار ظاہر کیا اس نے۔ اگر کوئی سوچے کہ اسرائیل نے اپنی شاطرانہ چالیں جو ہیں یہ کہاں سے سیکھیں، تو اس کا جواب تاریخ کے صفحات میں چھپا ہے۔ اس نے برطانوی نوآبادیاتی حکمت عملیوں سے سبق لیا، جہاں وعدے سیاسی ہتھیار سمجھے جاتے تھے۔ اسرائیل نے امریکی طرز سفارتکاری سے بھی سیکھا ہے کہ میڈیا پر بیانیہ قائم رکھنا اصل طاقت ہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اگر عالمی ادارے خاموش رہیں تو سفارتی جرم بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج غزہ میں انسانی المیہ کے باوجود وہ خود کو خود دفاع کے نام پہ یا حق کے دفاع کے نام پہ جواز فراہم کرتا ہے۔ امن کے ہر معاہدے نے اسرائیل کو طاقتور کیا، خطے کو کمزور اور غیر مستحکم کیا۔ ہر وعدہ، ہر دستخط، ہر مصافحہ دراصل ایک نئی مکارانہ حکمت عملی کی شروعات رہی ہے۔ آج جب غزہ کی زمین پہ ابھی تک خون بہہ رہا ہے تو یہ صرف حالیہ جنگ کا نتیجہ نہیں بلکہ ان تمام جھوٹے وعدوں کا تسلسل ہے جنہیں اسرائیل نے دہائیوں سے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ تاریخ کا انصاف اگر کبھی ہوا تو یہ درج ہوگا کہ اسرائیل نے امن کو ایک ہتھیار بنایا اور وعدے کو جنگ کا پیش خیمہ۔ یہ وہ سبق ہے جو اس نے دوسروں سے سیکھا نہیں بلکہ اب دنیا کو وہ سکھا رہا ہے، اور اس میں وہ گارنٹرز جو ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے باز پرس کی جائے۔ وہاں پہ جو تعیناتیاں ہونی ہیں وہ ہوں، اور وہ گارنٹر پوچھیں کہ یہ جو تم اب کر رہے ہو اس کو کیا نام دو گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔